آپ نے یہ کام کر رکھا ہے. اور ایک یہ کہ اس مسلک اہل سنت والجماعت کو بدقسمتی فتوے کھا گئے، یہ فتوہ بازی کی روش کھا گئی، اور لوگ بجائے لوگوں کو اہل سنت بنانے کے سارا زور اہل سنت سے خارج کرنے پہ لگاتے رہے. اور کوئی ان سے پوچھے، حضرت علامہ کاظم پاشا پوچھیں گے، ان کا کام ہے، پوچھتے ہیں، پوچھیں گے آپ نے زندگی میں کتنے اہل سنت بنائے اور کتنوں کو اہل سنت سے نکالا؟ وہ کہیں گے الحمدللہ ایک بھی اہل سنت نہیں بنایا. نکالے ہی نکالے، بنائے نہیں. اہل سنت میں داخل کرنے کے رجسٹر میں کسی ایک بندے کا نام نہیں ملے گا، سارے نام خارج کرنے کے رجسٹر میں نہیں نکلیں گے. اور یہ بھی سن لیں، میں برملا اللہ کی عزت کی قسم کہہ رہا ہوں، اور یہ بات آج نہیں، میں سینکڑوں مرتبہ کہہ چکا ہوں. آپ 10 محرم الحرام کی رات جو خطاب میں نے لندن منہاج القرآن کے سینٹر سے کیا، آپ کے انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ، ہر جگہ ہوگا. میں نے اعتکاف کے خطابات میں اور اس سے پہلے اصول حدیث میں نے سینکڑوں مرتبہ کہی کہ اہل سنت والجماعت سے نیچے کوئی عنوان اپنے لیے قبول نہ کریں. یہ سازش ہے آپ کو فرقہ بنانے کی، اور آپ اندھا دھند بغیر سوچے سمجھے بعض لوگوں کے جبر کی وجہ سے فرقہ بنتے جا رہے ہیں. یہ مسلک صحابہ کرام کا مسلک ہے، خلفائے راشدین کا، تابعین کا مسلک ہے، اتباع و تابعین کا مسلک ہے. یہ مسلک اویس قرنی کا ہے، یہ جنید بغدادی کا ہے، یہ سری سقطی کا ہے، بشر الحاوی کا ہے، ذنون مصری کا ہے. ارے یہ مسلک بشر الحاوی کا ہے، بایزید بستامی کا ہے، امام ابوالحسن شاذلی کا ہے، سرکار غوث العظم جیلانی کا ہے. یہ مسلک خواجہ اجمیر کا ہے، یہ مسلک شیخ شہاب الدین سہروردی کا ہے، حضرت بہاؤالدین نقشبند کا ہے. یہ مسلک اہل سنت والجماعت حضرت شاہ نقشبند مجدد الفسانی کا ہے. یہ بابا فرید کا ہے، قطب الدین مختیار کاکی کا ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء کا ہے. اور یہ مسلک امام اسقلانی کا ہے، یہ مسلک قاضی ایاز کا ہے، یہ مسلک قسطلانی کا ہے، یہ مسلک علامہ عینی کا ہے. ارے یہ مسلک امام سیوطی کا ہے. یہ مسلک ہزاروں ائمہ محدثین کا ہے، اولیاء کا ہے. جب یہ 1000 علماء ائمہ محدثین کے نام پر اس مسلک کو معنون نہیں کیا گیا، آج کسی ایک بزرگ کے نام پر اس مسلک کو منسوب کیوں کیا جائے؟ اگر آپ نے، اب میں اہل سنت کو خطاب کر رہا ہوں، یہ مسلک بریلوی نہیں ہے. اس مسلک کا عنوان بریلویت نہیں ہے. سن لیں، جی کھول کے سن لیں، کان کھول کر سن لیں، ببا کے ڈول کہہ رہا ہوں. ہند بھی، سرزمین پاکستان بھی، سرزمین یورپ میں ہمارے مسلک کا عنوان بریلویت نہیں. آپ پوچھیں دلیل کیا؟ دلیل اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان مجدد دین و ملت، اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان، انہوں نے ساری زندگی کسی کتاب میں اپنے مسلک کا نام بریلوی نہیں لکھا. ہم اعلی حضرت نے خود اپنے مسلک کو بریلوی نہیں کہا. ہم ان کی بات مانتے ہیں، ان کے بعد کسی ٹھیکیدار کی بات نہیں مانتے. اس مسلک اہل سنت کا، اس مسلک اہل سنت کا کوئی شخص ٹھیکیدار نہیں ہے. اگر کسی کو، اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس کے پاس ٹھیکہ ہے، جس کو وہ سنی کہے وہ سنی ہے، نکالنا چاہے نکال دے، تو کسی کے پاس ٹھیکہ نہیں ہے. ہم کسی ٹھیکیدار کو نہیں مانتے، کسی فتویٰ باز کو نہیں مانتے. اگر مسلک افراد پر آ جائے، اگر ہم سنی نہیں، روئے زمین پر کسی ماں نے سنی پیدا ہی نہیں کیا.
اگر ہم سنی نہیں، اگر ہم سنی نہیں، اگر ہم اہل سنت نہیں، تو پھر زمین پر کسی ماں نے کوئی بچہ سنی پیدا ہی نہیں کیا۔ ہم سے پوچھو سنیت کیا ہے؟ تم نے اپنی جہالت، اپنے تعصب، فتوی بازی، تنگ نظری، بے حکمتی سے اس مسلک اہل سنت کو اتنا سا تنگ فرقہ بنا دیا اور ان لوگوں کو پریشان کر دیا ہے۔ آج جو اہل سنت پر وبال اور تباہی ہے، اس کے ذمہ دار فتوی باز تنگ نظر لوگ ہیں۔ وہ لوگ جو بے بصیرت بھی ہیں، بے بصارت بھی ہیں۔ ارے آپ ہمارے عقیدے پر بات کرتے ہیں جس کا شب و روز پلنا غوث پاک کے ٹکڑے پر ہے، جس کا جینا پلنا صبح و شام غوث پاک کے ٹکڑے پر ہے۔ یہ سارا کچھ جو آپ صبح و شام سنتے ہیں، یہ سب کچھ جو صبح و شام سنتے ہیں، یہ کتابیں اوروں کے پاس نہیں تھیں؟ یہ سارا کیا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم، یہ سارا سیدنا غوث الاعظم کا فیض ہے۔ میں اب یہ بات کیا بتاؤں؟ سنیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو شخص جھوٹ بولے اس پر آقا علیہ السلام کی شفاعت حرام، اس پر جنت حرام، جھوٹ بولنے والے پر۔ یہ سارا غوث پاک کا فیض ہے۔ میں نے عرض کیا غوث پاک کی بارگاہ میں کہ جو فیض تاجدار کائنات نے آپ کو وہ 7 مرتبہ لعاب دہن ڈال کے جو عطا کیا تھا، اس کا حصہ عطا کرے۔ غوث پاک نے وہ حصہ عطا کیا۔ ایک عجیب تماشا ہے، جہاں دنیا بھر میں جاتے آپ ایک تماشا سوائے فتوے کافر بنانے اور سنیت سے نکالنے کے آپ کو آتا ہی کچھ نہیں۔ 6 فٹ 7 فٹ کے اشتہار چھپا دیے پورے ہندوستان میں، یہ سنی نہیں ہے، سنی نہیں، سنی نہیں، عقیدہ نہیں۔ آپ کیا جانے سنیت کیا ہے؟ بڑوں کا بیٹا ہونے سے کوئی بڑا نہیں بن جاتا۔ نوح علیہ السلام کا بھی ایک بیٹا تھا جس کو فرمایا انہو لیس من اہلک۔ بڑا تب بنتی ہے اولاد جب بڑوں جیسے بن کے چلیں۔ بڑے جو تھے گزر گئے۔ میرا مسلک شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ ان کے عقیدے کی مطابقت ہے۔ وہ بھی حنفی قادری لکھتے تھے، بریلوی نہیں لکھتے تھے، اور رضوی بھی نہیں لکھتے تھے، نہ رضوی لکھتے تھے نہ بریلوی۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان کی عبارت میں ایک جگہ دکھا دیں انہوں نے اپنے مسلک کو، عقیدے کو بریلوی لکھا اور رضوی لکھا ہو۔ وہ حنفی تھے، قادری تھے، ہم بھی حنفی اور قادری ہیں۔ ارے خواجہ اجمیر کو کیا کہیں گے؟ وہ بریلوی تھے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کو بریلوی بنائیں گے؟ جو پہلے وہ گزرے وہ کیا تھے؟ ہم وہی ہیں جو پہلے تھے۔ اعلیٰ حضرت میں ہمارے شیخ میرے سر کا تاج، 3 الگ طرق سے ایک واسطے سے میں ان کا شاگرد ہوں۔ کیا باتیں کرتے ہیں یہ؟ میں شاگرد ہوں مولانا ضیاء الدین مدنی کا، وہ براہ راست شاگرد ہیں اعلیٰ حضرت کے۔ میں نے مدینہ میں 1963 میں مدینہ پاک میں مولانا ضیاء الدین مدنی سے تلمس کیا۔ میں شاگرد ہوں براہ راست حضرت سید احمد مولانا ابو البرکات قادری کا، مولانا سید دیدار علی کے صاحبزادے، وہ براہ راست شاگرد اعلیٰ حضرت کے۔
میں بتا رہا ہوں براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد. میں شاگرد ہوں مولانا سید عبد المعبود جیلانی کا، جن کی وفات 165 برس کی عمر میں ہو. وہ براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد، ان کے ساتھ پیدل حج بھی کیا. اور میں 3 طرق سے ایک واسطے کے ساتھ اعلیٰ حضرت کا شاگرد، اور پھر طریق منامی سے بطریق رؤیا عالم خواب میں اعلیٰ حضرت نے براہ راست مجھے اپنا فیض دیا، شاگرد بنایا. ہم نے یہ باتیں کی نہیں کبھی، ہم نہیں کرتے، ہمارا ذوق نہیں، ہمیں مت چھیڑو. ان باتوں کے لیے حضرت کاظم پاشا کافی ہیں. ان کا جو عصائے موسوی ہے، ان کا عصائے موسوی، یہ خود خبر لیتا ہے کہ ہم کبھی اس موضوع پہ جاتے نہیں، مگر اس لیے بات کی کہ آج آپ ہند اور پاک سے باہر جا کے جائیں، بریلوی لفظ کو عالم عرب میں جانتا کوئی نہیں. ان کو کیا بنائیں گے؟ سنی بنائیں گے، وہابی بنائیں گے. ملک شام سارا اہل سنت ہے، وہ تو بریلوی کے لفظ سے ہی واقف نہیں. وہ کیسے؟ وہ تو آپ کے فتووں سے واقف نہیں. ان کو آپ کے فتووں سے کیا غرض؟ ایسے بیکار فتوے لاکھوں اٹھا کے ہم کوڑے کرکٹ کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں، جوتے کی نوک پہ اڑا دیتے ہیں. ہمارے پاس حضور غوث العظم کی سند کافی ہے، امام جلال الدین سیوطی کی دی ہوئی سند کافی ہے، مجھے امام یوسف بن اسماعیل نبہانی کی کافی ہے، حضور غوث پاک کی کافی ہے. میں عالم رویا میں، خواب میں، عالم رویا میں اللہ کی عزت کی قسم، تاجدار کائنات کے نالین پاک کی قسم، عالم رویا میں 9 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ سے پڑھا ہوں. ان کا قلم نہیں لیا. اگر کوئی ہماری حنفیت میں شک کرے، اپنے آپ پہ شک کرے. ہم قادری ہیں، حنفی ہیں. غوث پاک کا کلاتا اس گردن میں ہے. مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتا نلت الملالی. تو میں اس لیے یہ چند باتیں کر دی کہ آج یہ نوبت کیوں آئی کہ میں آپ کو اصول حدیث کے درس ہزارہ لوگوں کو اور حدیث کے درس ہزارہ لوگوں کو کلی کتب شاہ میں دے رہا ہوں، اور یہاں اصول حدیث. اس لیے کہ اتنا گرا دیا اس مسلک کے لوگوں کو، اور اندھیری گلی میں جا ڈبویا مارا کہ پوری دنیا میں بدنام کر دیا، سوائے فتووں کے اور کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے. علم بھی گیا، محنت بھی گئی، مطالعہ بھی گیا، تمکن بھی گیا، اعتدال بھی گیا، تقوی بھی گیا، خدا خوفی بھی گئی، زہد بھی گیا، ورع بھی گیا، عشق بھی گیا، محبت بھی گئی. صرف نفرت ہی نفرت اور فتوے ہی فتوے. لہذا لوگوں ان ایسے طرق پہ نہ چلو